اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا، انہوں نے حلف برداری کی، ان کی تقریب بھی ہو گئی ہے۔ اس کابینہ میں جو وزارت خزانہ کے منصب پہ نام کنسیڈر کیا گیا تھا وہ سلطان علانہ تھے۔ سلطان علانہ کو اس لیے نام ان کا ڈراپ کر دیا گیا کہ وہ دوہری شخصیت کے حامل تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے مطلب ان کی قابلیت کے باوجود ان کو جو ہے کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو کنسیڈر کیا گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر بھی بہترین ماہر مینیجر ہیں اکانومی کی۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو تابش گوہر ایک ایسا نام ہے جو ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی میں بطور وزیر خدمات انجام دے چکے ہیں، وزیر توانائی تھے، اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ قطر سے ایل این جی خریدنے گئے تھے، اور اگر انہیں 10 ٹن میں ویسے آپ کو محاورتاً بتا رہا ہوں 10 ٹن ایل این جی کی پاکستان کو ضرورت تھی، تو ان کی طرف سے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے اور ہمیں رعایتی نرخوں پہ وہ ایل این جی دینا چاہتے تھے۔ یہ ان سے 1 ٹن ایل این جی لے کے آ گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایران سے پیٹرول سمگلنگ کر رہے تھے، پاکستان کی بندرگاہ پہ وہ منگوا لیا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ فروخت کر لیا جائے اور ایل این جی جو ہے وہ کم ہوگی تو پیٹرول زیادہ فروخت ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایل این جی پیٹرول سمگلنگ کیا تھا، جس کے بعد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ان پہ لاگو ہوئی، اور پھر ان کو اس الزام کے تحت عمران خان نے کابینہ سے فارغ کر دیا، کیونکہ امریکن فارن آفس کی طرف سے عمران خان پہ بہت پریشر آ گیا تھا کہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کیا، ایران سے تیل خرید کے، کیونکہ ایران پہ آپ کو پتہ پابندیاں تھیں اور انہوں نے ایران سے تیل خریدا۔ اچھا، یہ ان کی فیلڈ ہے اور یہ اس کے ماہر ہیں۔ اب ان کو وزیر توانائی جو ہے وہ اس کابینہ میں بھی رکھ لیا گیا۔ اب یہ آگے کیا گول کھلائیں گے یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو سرفراز بگٹی ہیں، سرفراز بگٹی جو ہیں وہ ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، اور وہ بلوچستان میں رہ چکے ہیں وزیر داخلہ کے طور پر، اور بڑے کریٹیکل حالات میں رہ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ یہ جو چھاپ تھی پولیٹیکل پارٹی کی وہ بہت کم ہے، اور وزارت داخلہ کا جو ان کا تجربہ ہے اس سے وہ پاکستان کے وزارت داخلہ سے بھی مستفید ہوں گے۔ اور تیسری جو شخصیت ہے ڈاکٹر عمر سیف ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے بہت چیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا، یہ آئی ٹی کے ماہر ہیں، اور یہ ڈاکٹر عمر سیف جو ہیں ان کو بھی وفاقی وزیر بنایا گیا ہے۔ باقی کابینہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان میں کوئی سیاسی جھلک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ نگران کابینہ کب تک قائم رہتی ہے اور کیا کیا عوام کو ریلیف دیتی ہے۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئی، یہ عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کو اجازت دیجیے۔ میں آئندہ پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔